جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن غلط، حدیث غلط، توہین رسالت، توہین صحابہ، قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور کشمیر، اس میں ایسے الفاظ ہیں جس پہ اللہ معاف کرے پورے پاکستان میں، اس لیے میں کتابیں دکھا نہیں رہا، آگ لگ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی وہ جو الفاظ ہیں وہ 295 سی لگتی ہے، سیدھی سیدھی توہین صحابہ اس میں درج ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری انگلش کی کتاب، اور یہ میٹرک لیول پہ بچیوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اس میں ایک ہاسٹل کی سٹوری ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکیوں نے انڈریسڈ، یعنی انہوں نے کپڑے اتار دیے، اور کپڑے اتارنے کے بعد دو لڑکیاں جو ہیں وہ ایک بیڈ میں سو گئیں، اور ایک لڑکی سے کپڑے نہیں اتارے جا رہے تھے، اس کی فلان لڑکی نے مدد کی، اور پھر وہ دونوں بھی ایک بیڈ میں سو گئیں، اور پھر 10 منٹ کے بعد لائٹیں بند ہو گئی۔ میری نوکری جاتی ہے تو جائے، جو مرضی ہو جائے، قرآن حدیث پہ کوئی کمپرومائز کسی طرح کام نہیں کریں گے۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں پرواز شاہ۔ عالمی میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک ہی وقت میں 100 کتابوں کو بین کر دیا ہے۔ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ رائے منظور ناصر صاحب کو اس پاداش میں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں بین کر دی ہیں، جن کتابوں میں غلط قرآنی آیات، توہین رسالت، توہین صحابہ کرام، پاکستان کا غلط نقشہ، کشمیر کے مسئلے کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہیں، جس کی وجہ سے ان کتابوں کو بین کیا گیا۔ اس وقت ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی تو رائے منظور صاحب، کون کون سی ایسی کتابیں ہیں جن کا آپ نے تنقیدی جائزہ لیا اور بین کر دی گئی؟ اچھا، یہ اس طرح سے ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں پنجاب کے، اس میں تقریباً کوئی 10,000 کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں آکسفورڈ بھی شامل ہے، کیمبرج بھی شامل ہے، ہمارے باقی لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اور ہمارا نارمل طریقہ کار یہ رہا ہے، پتہ ہے ہر صوبے کا اپنا بورڈ ہے، تو ہر صوبے کا اور پنجاب کا بھی اسی طرح سے رہا ہے کہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں رہیں، یعنی جب کسی کتاب میں کوئی غلطی نکل آئی، میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گئی، پنجاب اسمبلی مسئلہ پہنچ گیا، تو اسے کتاب کو بین کر دیا گیا۔ میری کچھ 6 مہینے پہلے یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور میں نے بحیثیت ایم ڈی یہ سوچا کہ یہ وائی ناٹ کہ ہم 10,000 کتابیں لیں اور ان کو ہم پڑھ لیں، اور جو غلطی ہیں ان کو ہم نکال دیں، کتابیں صحیح ہو جائیں۔ اچھا، میرا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں، تو ہم نے 10,000 کتابیں لیں، ایکسپرٹس ہمارے پاس آلریڈی موجود تھے، وہ 3-4 سال سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی میں نے کمیٹیز بنا کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو کر کے، پھر 1-2 ٹیئرز کریٹ کر کے، پھر فائنلی میں نے خود یہ کتابیں دیکھی ہیں، تو اس طرح سے 100 کتاب ہم نے بین کی ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ ان میں تھا کیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ ان میں کیا کیا تھا۔ مطلب ہماری سب سے پہلے بحیثیت مسلمان، پاکستان 97% مسلمان ہیں یہاں پہ، قرآن پاک کی آیات کی عربی غلط لکھی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے، اوفینس ہے، جرم ہے بہت بڑا۔ قرآن پاک کی آیات کی ایک کتاب میں مثال کے طور پر کوئی 10 آیات ہیں کم سے کم، میرے پاس یہ بکس پڑھی ہوئی ہیں جن کی عربی غلط لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آگے اس کا ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے اور وہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی اپنے پاس سے بنا کے انہوں نے اس کو قرآن کی آیت کا رنگ دے دی ہے۔ کس کلاس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں میٹرک تک کی آپ کو عرض کر رہا ہوں، نرسری سے لے کر میٹرک تک، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ تک ہے، لیکن ابھی تک ہم نے میٹرک تک، اور 10,000 میں سے ہم نے 500 کتابوں کو چیک کیا ہے، جس میں 100 کتاب یہ بین بنتی ہے۔ اچھا، ابھی 10,000 میں مزید کتابیں ہیں جنہیں 9,500 ابھی ہم نے چیک کرنی تھی۔ اچھا، اس میں حدیثیں غلط لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، اور استغفر اللہ، توہین رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی وہ جو الفاظ ہیں وہ 295 سی لگتی ہے، سیدھی سیدھی توہین صحابہ اس میں درج ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں غلط معلومات ہیں، قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 1976 میں پیدا ہوئے، علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ ستمبر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں انگلش کیا، یہ ہمارے لیے بھی نئی معلومات ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1938 میں ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی، وہاں پہ ملازمت شروع کی، اس سے 40 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی یہ ہمیں پہلی دفعہ سمجھ آئی یہ کتابیں پڑھ کے کہ مرنے کے 40 سال کے بعد بھی نوکری شروع ہو سکتی ہے۔ پھر ہمارا دیکھیے کشمیر ہمارا ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، جس پہ اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، اس سارے کو اٹھا کے انہوں نے انڈیا میں شو کر دیے، اور یہ ہماری کتابوں کو پاکستان میں انڈیا کے نقشے میں شو کر دیے۔ یعنی اب بچہ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ انڈیا کا حصہ ہے تو ہم اس پہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جی، سرمایہ اردو، کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر، کہ ایک تو کہتا ہے پاکستان کے 5 صوبے ہیں، جبکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ 4 صوبے ہیں، اور یہ بے شمار کتابوں نے یہی نقل پہ نقل ماری ہے کہ 5 صوبے ہیں، غلط ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ سری نگر یہاں پہ، اور سری نگر کے بعد آزاد جموں کشمیر آتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر تو ہمارا جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ،
ٹھیک ہے نا, پاکستانی علاقوں کے ساتھ, اور اس کے بعد سری نگر ہے. یعنی اس نے پتہ نہیں یہ کہاں سے نقشہ لیا اور بالکل غلط نقشہ چھاپ دیا. یعنی کوئی ایسی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. باقی جو معلومات ہیں وہ بھی مثال کے طور پر کوئی 22 سال پرانی, کوئی 20 سال پرانی. آکسفورڈ کی بکس میں لکھا ہوا ہے پاکستانی تو چھوڑ دینا, یہ تو ایک صحیفہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا چل رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی, آپ کو پتہ ہے وہ 2017 میں ہوئی. اچھا, کراچی کی آبادی غلط لکھی ہوئی. اب کراچی کی آبادی میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, ویسے پاکستان کی بھی آکسفورڈ نے لکھی ہے کہ 9 کروڑ ہے, ٹھیک ہے جی 9 کروڑ لکھی ہوئی ہے. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا جی آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ایک ایک کتاب کے اندر 35 40 50 غلطی ہیں. اور جب بچہ یہ پڑھے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیسا, جب وہ قرآن کی آیتیں غلط پڑھے گا. ابھی یہ میرے پاس ایک اسلامیات کی کتاب ہے, سورۃ قریش میں اس نے پہلی آیت کا ترجمہ دیا ہے, دوسری کا بالکل چھوڑ دیا ہے, آگے تیسرا کا دیا ہے, چوتھی کا, تو بچہ وہی یاد کرے گا. یہ پہلی جو کتاب میرے پاس یہ پڑھی ہے, سورۃ فاتحہ کا ترجمہ غلط دیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ کی ٹرانسلیشن ہے اور یہ ولدالین, اور یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں ختم ہو گیا, نہ ہی گمراہوں کا. آگے اس نے بغیر کسی وجہ کے یہ 2.5 لائنیں جو ہے نا سورۃ اخلاص کی دے دی ہیں. اب بچے, یہ تو میں نے نیلی لکیر خود لگائی ہے, بچہ کیسے فرق جان سکتا ہے کہ یہ ترجمہ یہاں ختم ہو گیا ہے؟ یعنی کسی نے اس کو چیک ہی نہیں کیا. ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ آکسفورڈ کی کتاب, ہمارے بچے بچیاں ماشاءاللہ جو ہم بڑی بھاری فیسیں ادا کر کے انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور پک ڈراپ دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہے تو بڑا اچھا مسلمان تیار ہو رہا ہے. کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ہماری انگلش کی کتاب, اور یہ میٹرک لیول پہ بچیوں کو پڑھائی جا رہی ہے. اس میں ایک ہاسٹل کی سٹوری ہے, لڑکیوں کا ہاسٹل ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ دن کو انہوں نے یہ کیا, اور شام کے ٹائم کا لکھا ہوا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے سامنے الفاظ دہراتے ہوئے, لیکن اب یہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکیوں نے انڈریسڈ, یعنی انہوں نے کپڑے اتار دیے, اور کپڑے اتارنے کے بعد 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک بیڈ میں سو گئیں, اور ایک لڑکی سے کپڑے نہیں اتارے جا رہے تھے, اس کی فلان لڑکی نے مدد کی, اور پھر وہ دونوں بھی ایک بیڈ میں سو گئیں, اور پھر 10 منٹ کے بعد لائٹیں بند ہو گئی. یہ ہماری کتابوں کے اندر ہم لیسبین سامنے آتی ہیں تو پھر بعد میں ایگزیکٹلی یہ ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھا رہے ہیں. اچھا, اس طرح سے ایک لکھا ہوا ہے جی بادشاہ کے بارے میں, جی کہ وہ اپنی بیوی کو اگلے دن اس سے قتل کر دیا, پھر اگلی رات کو اس کے ساتھ نئی بیوی تھی, پھر اس کو قتل کر دیا, پھر اس کو قتل کر دیا, کرائم پروموٹ کیا, کرائم. اچھا, ایک لکھا جا رہا ہے ایک جگہ پہ کہ ان امپلائمنٹ بہت ہے, بے روزگاری ہے, تو اس کا حل کیا ہے. بڑی لمبی ڈسکشن کے بعد نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے جی کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ڈکیتی ہے اور چوری ہے, ڈکیتی خاص طور پہ ڈکیتیاں کرنا, یہ جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کو لیگلائز کر دیں, اس کو جائز قرار دے دیں, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب یہ مواد ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو بین کرنا چاہیے یا ان کو گولڈ میڈل دینا چاہیے؟ اسے تو بین ہی کرنا چاہیے, جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, طور پہ ہم دیکھیں گے بھی, اور وہ بکس میں ظاہری سی بات ہے آپ نے وہ اس کی نشاندہی بھی کی ہوگی. لیکن میں یہاں پر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ سروس میں ہیں, کیا وجہ ہے کہ 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے زیادہ آپ ٹکتے نہیں ہیں؟ ہاں, وہ میں اس لیے نہیں ٹکتا کہ دیکھیں نا, سسٹم جو مجھ سے کرانا چاہتا ہے وہ میں نے نہیں کرنا, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ سسٹم اور میری لڑائی ہے, اور یہ آخری دم تک چلنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں نا, یہ کربلا سے بھی پہلے کی کہانی ہے کہ حق اور نا حق. اچھا, ابھی یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے کیا ہے جس کے مجھے پیسے ملتے ہیں, مجھے تنخواہ ملتی ہے بحیثیت ایم ڈی کہ میں یہ کام کروں. اچھا, نہیں کیا اتنے عرصہ, کسی بورڈ نے بھی نہیں کیا, تو حالات ٹھیک رہے ہیں, میں نے کیا. اور یہ تو ابھی تقریباً 2000 کتاب اور بین ہونی تھی اگر میری ٹرانسفر نہ ہوتی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9,500 اور کتابیں ہیں جو پڑھی ہیں. کیا آپ کو کالز آئیں, کوئی پریشرائز کیا گیا, فورس کیا گیا آپ کے تبادلے؟ اچھا, پریشرائز کرنے کے دیکھیں بڑے طریقے ہوتے ہیں, ایسے ڈائریکٹ کالز نہیں آتی. اب وہ کلچر بدل گیا ہے نا, دیکھیں نا, یہ کوئی زمینوں کا قبضہ تو نہیں نا, بندوقیں لے کے وہ آ جائیں اور ادھر شام چلے جائیں. یہ بڑے سافٹ طریقے اب داخل ہو گئے. مثلا مجھے ایک کلیگ کے ذریعے کلوایا گیا کہ جی ایک بڑی پارٹی کا, جی ان سے تو بگاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, لوگ ان سے دیکھیں جی اتنے لاکھوں روپے کا بینیفٹ لیتے ہیں. ہمارے کلیگ کی مثال دی گئی کہ دیکھیں اتنے لاکھ روپے پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے. تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنی میری ضرورت ہے, ضرورتیں ہی ہم نے اپنی لمیٹڈ رکھی ہیں الحمدللہ, اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ حق حلال کا پیسہ دیا ہے. اچھا, اس طرح کے یہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سفارش جس کو لوگوں نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے. مطلب میں نے یہاں سے کوئی 10 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نکالا ہے, مجھے کسی نے کوئی فون نہیں کیا. انہوں نے یہی سمجھا ہوگا یہ انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے, لیکن اس کا رد عمل پھر وہی ہے کہ آخر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, جہاں بھی ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. میرا گورنمنٹ سے جو شدید ترین شکوہ ہے اور احتجاج ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ مجھے سنے بغیر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے. اچھا, ٹرانسفر ہونے سے کوئی نہیں, مجھے شہباز شریف نے بھی 8 دفعہ OSD کیا تھا. آپ دیکھیں میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, شہباز شریف سے تو آج بھی بہتر ہے.
میرا صرف اس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آپ کا فرض ہے، اور یہ قانون کی فنڈامنٹلز ہیں، انصاف کا بنیادی تقاضا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بے شک نائب قاصد ہے، وہ ریڈی والا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موقف بتائیں۔ چاہیے یہ تھا کہ کوئی ٹاپ لیول پہ بندہ مجھے بلاتا، یہ 100 کی 100 کتاب میں لے کے جاتا، اور جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن غلط، حدیث غلط، توہین رسالت، توہین صحابہ، قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور کشمیر، مجھے بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ یہی تو وہ کور چیزیں ہیں، کور چیزیں پر پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان قائم و دائم ہے۔ اگر دیکھیں نا، اتنی بڑی بات پہ بھی گورنمنٹ کسی کا موقف سننا پسند نہیں کرتی، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایسی مصروفیت ان کی ہے یا وہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کر رہے۔ تو کیا فورن لابی کہا جا سکتا ہے اسے، جس کی وجہ سے نہیں، یہ لابی ہر جگہ دیکھیں نا، آکسفورڈ اس لیے ہے کہ آکسفورڈ کا ایک نام بڑا ہے، اور ظاہر ہے اب دوسرا دیکھیں نا، یہ کتاب ہے مثلا ہال مارک پبلیکیشنز، تو یہ پہلی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی، ان کا ایک تو نام زیادہ مشہور ہے، دوسرا ان کی 14 کتابیں ان کی بین ہوئی ہیں، اور ظاہر ان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور یہ پہلی دفعہ پوری ورلڈ میں ہوا ہے کہ ان کی کتاب کو کسی نے چیلنج کیا ہے، اور میں نے ان کے سامنے کتابیں رکھ کے ڈسکس کیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ اس کو جسٹیفائی کریں، یعنی ان کی 3 کتابیں ایسے میں نے کھولی، میں نے کہا اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک خاص چیز کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 700 ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 800 ہے۔ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں جی یہ 10 روپے کا ہے، پھر کہوں 15 کا، پھر 20 کا، تو تینوں تو غلط نہیں ہو سکتی صحیح۔ اچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بتا دیں یہ مردم شماری کیسے آپ نے آبادی 9 کروڑ دکھا دی ہے؟ اچھا، نظمیں ایسی انڈیا کا دیا ہوا ہے، ایک انگلش کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جن ملکوں کا نقشے پہ نام ہے ان کے بارے میں اگر کتاب میں معلومات ہیں، پاکستان کا نام ہی کوئی نہیں، انڈیا کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی آپ ایسے کریں، انڈیا کا یہاں پہ کاٹیں، پاکستان لکھیں، اور یہ انڈیا مجھے کتاب چلا کے بتائیں، آپ کو شام تک پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں ہم سوئی ہوئی قوم ہے، مطلب جس قوم کا قرآن کتابوں کے اندر بچہ جو آپ کی روزانہ، اچھا میں کہتا ہوں جی بڑا ہمارا لبرل طبقہ ہے اور کہتے ہیں جی آزادی ہونی چاہیے فلاں، کسی شخص کا بچہ جو بہت لبرل فاشسٹ جسے میں کہتا ہوں، اس کا بچہ اسکول میں جائے، وہ واپسی آ کے بتایا کہ بابا میں نے یہ پڑھا، وہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، 7ویں دن جا کے اسکول والوں کو سر پھاڑ کے آئے گا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں میرے بچے کو۔ اچھا، یہ تو دیکھیں نا، ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کے پاس ٹائم کو نہیں ہے بچوں کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ 1.5 لاکھ لگا دینا، یہ پک ڈراپ اور باری فیس کافی ہے۔ جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھنا یہ تو ہمارا کام ہے گورنمنٹ کا، اور یہ کسی بورڈ میں نہیں ہوا۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک گولڈ میڈل تھا جس کو انہوں نے مٹی میں رول کے خود رکھ دیا۔ یہ ایک میسج ہے بیوروکریسی کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میری اس میں گزارش ہے بھرپور طور پہ، بھائی کیا مطلب ہے، کیا ایسی ریزن ہے کہ بندے کو سنے بغیر، پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، ہماری طرح انسان ہے نا، اور اس ملک کے کرتا دھرتا اللہ نے ان کو بٹھایا اس لیے ہے عوام کے لیے، اور یہ عوامی ایشو ہے۔ 11 کروڑ بچہ ہماری آبادی ہے پنجاب کی جو یہ کتابیں پڑھتا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کرانے کی دکان پہ چینی 2 روپے مہنگی ہوگی ایک دکان پہ، تو اس پہ بھی ایکشن ہوتا ہے، 3 سال قید ہوتی ہے۔ اس میں چاہیے یہ کہ وہ خود ملاقات فرمائیں اور یہ کتابیں ان کے سامنے ہم رکھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ اچھا، میرے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو بھی آفیسر وہاں پہ جائے گا مجھے بتائیں وہ انیشیٹو لے گا۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں، آج بھی ان کا انٹرویو چل رہا تھا، پچھلے جمعے کو بھی انہوں نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بیوروکریسی مجھ سے تعاون نہیں کرتی۔ اچھا، یہ درست ہے کہ تعاون نہیں کرتی اور لوگ انیشیٹو نہیں لیتے، مجھے بتائیں اس کے بعد کون انیشیٹو لے گا؟ یہ میرا اپنا انیشیٹو ہے، مجھے کسی نے اوپر سے نہیں کہا کہ آپ یہ کتابیں چیک کریں۔ اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش تھی بڑی پرانی کہ یہ میٹرک تک ہر بچہ پڑھ جائے، اس میں نے کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کے ہم نے اس میں دن رات محنت کی۔